تھے کہ جو ہے وارف علوی صاحب جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہونا ہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ایک ڈائلاما کریٹ ہو گیا. آج آپ کو پتا ہے کہ جو سابق پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے وکلاء نے بھی کہا کہ جی جیل سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اناؤنسمنٹ جلدی کی جائے ڈیٹس کی. جب ان کو پتا چلا کہ پریزیڈنٹ صاحب ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد مجھے یہ اسی ٹائم پر لگ رہا تھا کہ اب بہت جلد شام تک یہ اناؤنسمنٹ تو ہو ہی جانی ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کی تاریخ پتہ چل ہی جائے گی پریزیڈنٹ کی طرف سے. کیونکہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ابھی تک ہے اور وہ افیلیشن بڑے واضح طور پر ہمیں نظر آتی رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ صدر عارف علوی نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ جو مشاورت چل رہی تھی جس کو بہت زیادہ ہش ہش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ بولنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا نہیں آ رہی ایسی کوئی خبر، آئے گی تو دیکھیں گے، یہ تو صرف اور صرف ایک کیا کہتے ہیں جو پیالی میں طوفان بپا کیا ہوا یہ وہ ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اصل میں طوفان واقعی میں سونامی کی صورت میں آ رہا تھا اور یہی کانسٹیٹیوشنل ڈائلیما جو ہے وہ اس ٹائم کو پاکستان کو جکڑ لے گا. آنے والے دنوں کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیونکہ یہ الیکشن کروانے ہیں، صدر صاحب تاریخ دے چکے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزارت قانون کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی طرح سے صدر نہیں دے سکتے تاریخ انتخابات کی. تو یہ بڑی مشکل سی صورتحال ہے. ویسے بھی نومبر کی بگننگ کے اندر کسی بھی فارم میں انتخابات ہو نہیں سکتے ہیں کیونکہ اب حلقہ بندیوں کی طرف معاملہ جا چکا ہے. جو سینسس تھا اس کا رزلٹ آنے کے بعد حلقہ بندیاں ہو کر اس کے بعد انتخاب آنے ہیں. تو بڑا بھی پیچھے کر کے ایک مہینہ پیچھے کر کے بھی یہ بنتی ہے جا کے کوئی جنوری کی اینڈ کی ڈیٹ، اور نومبر یعنی اس سے 2 مہینے بھی نہیں بلکہ کیونکہ نومبر کی بگننگ کی بات ہو رہی ہے اور پہلے جنوری کی اینڈ کی بات ہو رہی تھی تو تقریباً 2.5-3 مہینے کا یہ ڈفرنس کیسے پورا کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہے اس ٹائم پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ان کے موقف کی تائید کرنے لگی ہیں اور اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک جواز موجود ہے کہ وہ انتخابات کو جلدی کریں. کیونکہ پہلے تو جب تک سی سی آئی کی ملاقات ہو رہی تھی، جب تک پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی حکومت تھی، تب تک وہ کچھ اور باتیں کر رہے تھے. لیکن اب جب وہ حکومت سے نکل گئے ہیں تو ان کو بھی انتخابات کی یاد ستانے لگی ہے اور کیونکہ ان کو انتخابات کی یاد ستانے لگی ہے تو پریزیڈنٹ عارف علوی کو اس ٹائم پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں تو ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جی ہم تو عطا داڑ صاحب کی طرف سے کہ ہم تو ایک ہی ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے، اور پھر جب پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ ہوگی تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو. تو ایسی صورتحال میں ان کو لگ رہا ہے کہ اب سیاسی قوت یعنی پولیٹیکل مسل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور پولیٹیکل مسل ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ اگر اس طرح کا قدم اٹھائیں بھی تو سیاسی جماعتیں کیونکہ اپوز نہیں کریں گی تو اس میں ممکنات میں سے یہ بن سکتا ہے کہ انتخابات ہو ہی جائیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کرانے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے وہ راہ ہموار کرنی ہے. یہ راہ ہموار کرنے اور انتخابات کرانے کے اندر اب سے لے کر نومبر کی جو تاریخ دی گئی ہے اس کے اندر تقریباً 2 ماہ سے کچھ کم 2.25 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے. اور اس 2.25 ماہ کے عرصے کے اندر کس طریقے سے ساری چیزیں مکمل ہوں گی میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے. 2.25 ماہ کے عرصے کے اندر یا 1.5 ماہ کے عرصے کے اندر کوئی بھی ادارہ وہ سارے کام جو کہ انہوں نے جس کے لیے 3 ماہ رکھے ہوئے ہیں وہ کیسے پورے کرے گا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کانسٹیٹیوشنلی تقریباً 14 دن کے قریب جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو جو پولیٹیکل انہوں نے الیکشن کیمپین کرنی ہوتی ہے. وہ الیکشن کیمپین کرنے کے لیے بھی ان کے پاس 54 دن کا ٹائم تو نہیں بچے گا کیونکہ 21 اکتوبر کو تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور اس سے پہلے 1 مہینہ گزر چکا ہوگا اس سارے معاملے کو. سو یہاں ایک اچھا کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ان فیور آف پاکستان تحریک انصاف. پریزیڈنٹ کم اور یہاں وہ پی ٹی آئی کی فیور میں مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں بڑے واضح طور پر. تو ایسی صورتحال میں سیاسی چپکلش تو نہیں
लेकिन इदारों के अंदर रस्साकशी शुरू जरूर हो जाएगी। ये यहाँ जो रस्साकशी होगी वो प्रेसिडेंट ऑफिस और ईसीपी के दरमियान होगी, और ये दोनों जो रस्साकशी को ऑब्वियसली ही इज द हेड ऑफ स्टेट, ईसीपी एक ऑटोनमस इदारा है जिसका काम ही इंतखाबात कराना है, और ईसीपी के सरबराह से बहुत सारे एम्बेसडर्स भी मिल रहे हैं। वो भी एक अजीबोगरीब सी बात है कि ईसीपी के सरबराह इस टाइम पर यानी ईसीपी चेयरमैन बार बार कभी किसी एम्बेसडर से कभी किसी एम्बेसडर से मिलते हैं। अभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिले, उससे पहले एम्बेसडर यूएस के से मिले, और मेरे जरा ये बताते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई एज सच उनको गो अहेड नहीं दिया गया था, लेकिन चेयरमैन ईसीपी ने फिर भी मुलाकातें की। तो एक कंट्रोवर्सी तो ब्रू हो रही है, और ये कंट्रोवर्सी को छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो नहीं है, ये तो एक मुल्क को हिजानी कैफियत के अंदर दोबारा लेकर जाने की कोशिश है, जिस टाइम पर पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने की कोशिश की जा रही है और मामलात को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही दिनों के अंदर डॉलर की कदर के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है, इकोनॉमी को सही करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लगे हुए हैं, SIFC भी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को ये इलेक्शन स्टेबिलिटी देंगे या ये इलेक्शन मजीद इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे? और अगर इलेक्शन लेट होते हैं तब इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी या जल्दी होंगे तब इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि उसके हिसाब से तारीख का तयन करना बड़ा जरूरी है। अब इसके आगे जो प्रेसिडेंट साहब की तारीख देने के बाद अगला जो मरहला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो सीधा सीधा शट डाउन कर देते हैं प्रेसिडेंट की बात को, और अगर कर देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि प्रेसिडेंसी के अंदर मुशावरत तो चल रही थी, ये तो उनके जराए ने कंफर्म किया था, ये तो बजाते खुद मुझे कुछ जराए ने कंफर्म किया कि प्रेसिडेंसी के अंदर मुशावरत चल रही थी, और उसकी आज आपको रिजल्ट सामने नजर आ गया है। ये कंप्लीटली जो रद्द किया जा रहा था वो बिल्कुल सरासर गलत था, इसके अंदर मसाइल थे, पीछे मामला चल रहे थे, इसीलिए ये मामला आज ये वाला फ्रूट इसने बेयर किया बेसिकली। सो अब पाकिस्तान के लिए मजीद 3, 4, 5 महीने जो कहा जा रहा था कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके इंतखाबात कराते हैं ताकि अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात का जो मंबा है उनके कंधों के ऊपर ना डाल दिया जाए, बल्कि आसानियां हो, थोड़ी सी इकोनॉमी स्ट्रीमलाइन हो जाए, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, साथ ही साथ ये डॉलर वाला मामला इसके अंदर पकड़ दकड़ की जाए। सो ये सारी की सारी चीजें देखते हुए ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो हमारे बड़े हैं, बड़े से मुराद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे इस मूड में नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी आए। नहीं तो ये बैक एंड फोर्थ से हो रहा है इस तरह के खतूत का और बातों का और तारीखों का और इंतखाबात का, ये सारी बैक एंड फोर्थ होने की बजाय मामला बड़े खुश उसलूबी से मिलकर बैठकर संभाले जा सकते थे। और हमें ये भी पता है कि प्रेसिडेंट साहब से अभी पिछले दिनों 2 बड़ों की मुलाकात भी हुई है, और उन 2 बड़ों की मुलाकात के बाद हमें कुछ ठहराव नजर आया था, लेकिन जैसे ही आज चेयरमैन PTI की ये बात वकीला के जरिए सामने आई है, और मुझे लगता है वकीला ने भी जानबूझ की ये बात की है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को पैगाम तो फिर चेयरमैन PTI इसी तरीके से दे सकते थे, तो इसीलिए वो पैगाम बराह रास्त पहुंचाने के लिए ये बात की गई, और क्योंकि ये बात इसीलिए की गई वो पैगाम रिसीव भी किया गया प्रेसिडेंसी ने, और उसके बाद फिर जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। बिल्कुल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही है, नहीं का साथ ही रहिएगा।